ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جس طریقے سے جلسے کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے جناب ایک مرتبہ پھر واپسی کا تہیہ کر لیا ہے۔ ہمیشہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو نکالا جاتا ہے، میاں نواز شریف صاحب واپس جب آتے ہیں تو بڑے زور و شور سے آتے ہیں۔ کیا اس بار بھی میاں محمد نواز شریف صاحب واپسی ہوگی ان کی، اور اسی زور و شور سے ہوگی جیسے کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے، یا اس بار سچویشن کچھ اور ہوگی؟ بڑی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے اور میاں صاحب نے بالکل تخت یا تختے والی سچویشن کی ہوئی ہے۔ بٹ ایٹ دس ٹائم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ساتھ مریم نواز بی بی کو بھی آگے کیا ہوا ہے، اور مریم نواز بی بی کی بھی اگر تقاریر دیکھی جائیں یا سنی جائیں تو وہ بھی ان کی بھی تعریف کرنے کو دل ہی کرتا ہے۔ پہلے سے بہت زیادہ ان میں امپروومنٹ آئی ہے، جلسوں میں امپروومنٹ آئی ہے، مریم نواز کی تقریروں میں امپروومنٹ آئی ہے۔ سو جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، اس میں اگر کوئی برا منائے یا اچھا منائے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آن دا ادر ہینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کا گراف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فیصلہ آیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جب انہیں چھوڑنا پڑا پرائم منسٹر کا آفس اور گھر جانا پڑا، اس کے بعد پی ٹی آئی کا گراف جو ہے اتنے زور و شور سے نیچے آ رہا ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ رہا نہیں۔ اینی ویز لیٹس سی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں جناب کے بڑے طنز بھی کرتے ہیں، ہیومر بھی آ گیا میاں صاحب کی تقاریر میں، وٹ بھی آ گیا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب میرے خیال میں کچھ تیاری کر رہے ہیں، کوئی تیاری ایسی کر رہے ہیں کہ شاید کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی سرپرائز سامنے لے کے آئیں۔ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز جو آج بری لگی اور سب کو بری لگی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر تھی کشمیر میں، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے پاکستان میں نااہل کیا گیا ہے، کشمیر میں نہیں کیا گیا۔ پروبیبلی ہی از ریفرنگ کہ جناب کشمیر از اندر اینٹی۔ ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ سٹینس نہیں ہے، آفیشیل سٹینس یہ ہے نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگی ہے۔ ذرا میاں صاحب کی وہ کلپ دکھا دیجئے گا جی، جس میں میاں صاحب کشمیر میں جو بات کر رہے تھے، آج کشمیر سولیڈرٹی ڈے بھی ہے، اس پہ یہ تقریر کی انہوں نے، اور یہ جو سینٹینس بولا انہوں نے لوگوں کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ ذرا سنائیے کہ کیا کہا جی میاں صاحب۔ میں پاکستان سے ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں، نااہل ہو گیا ہوں، لیکن آزاد کشمیر کے لیے تو اہل ہوں میں۔ وہاں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میری ڈیوٹی یہاں پہ لگنی چاہیے۔ راجہ صاحب میری ڈیوٹی آزاد کشمیر میں لگا دیں آپ۔ ڈیوٹی جناب لگوانا چاہ رہے میاں محمد نواز شریف صاحب آزاد کشمیر میں، وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ میرے خیال میں رانا مشہود صاحب بھی بتا سکیں گے، مسلم نون سے ان کا تعلق ہے، اعجاز چودھری صاحب ہے پی ٹی آئی سے، اور ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی سے، اور میں کوشش کروں گا کہ جماعت اسلامی کی بھی ریپرزنٹیشن ہمارے پاس ہو، کیونکہ آج کشمیر سولیڈرٹی ڈے ہے، اور اس پہ میاں صاحب کا یہ فکرہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ رانا صاحب کچھ آپ بتانا چاہیں گے، کیا وجہ کیا تھی؟ یہ کیا تنزن کہا، ان دا لائٹر وے کہا میاں صاحب نے یہ بات، یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ جی، ہاؤ کین یو ڈیفینڈ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو جو رانا صاحب آپ نے کی، جو آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ریٹرن کے حوالے سے، تو بیسیکلی پچھلے 5 سال سے جو مسلم لیگی ووٹر تھا وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بے چین تھا، کیونکہ ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا تھا جس کے اندر ہمارے پاس کہیں پہ بھی کوئی ایسا فورم نہیں تھا جس پر ہم بات کرتے۔ یہ دھرنے، یہ لاک ڈاؤن، ان کے اندر جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی تھی، جو گفتگو کی جا رہی تھی، اینٹی پاکستان جو ہے ایک پورا، یہ جو آج کا رانا صاحب، یہ جو آج کا جو انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا میاں صاحب نے کشمیر کے اندر کہ میں نااہل پاکستان میں ہوا ہوں، کشمیر میں نہیں ہوا، تو میری ڈیوٹی لگا دے کشمیر میں،
یہ واٹ واز دس آل اباؤٹ، اس کے بارے میں ذرا بتائیے، پھر آپ جو بھی آپ اپنا بیان کرنا چاہتے ہیں بات ضرور کیجیے گا، ذرا اس پہ جواب دے دیجیے گا پہلے. اس کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ کشمیر کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، کشمیر کی اپنی سپریم کورٹ ہے، کشمیر کی یہ جو میاں صاحب نے ایک تو وہ جب وہ کر رہے تھے تو ایک لائٹر ٹون میں بات کی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے اس فیصلے کو لے کے جو ہے، اس کی میں کوئی لفظ اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب کا جو میرا خیال ہے کہ اشارہ تھا وہ اس بات پہ تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے تو انصاف نہیں کیا، تو شاید کشمیر کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف کر دے. ناز بلوچ صاحبہ، ڈو یو ٹیک ایسے رانا مشہود صاحب کہہ رہے اس بیان کو آپ اسی طرح لیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا ایسا دن ہے کشمیر کی سولیڈیرٹی کا دن، اور پوری قوم جہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کا اپنا ثبوت دے رہی ہے، اپنے الفاظ کے تھرو اپنے سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہی ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جو کہ بھارت کی ظلم اور ستم کو برداشت کر رہے ہیں 70 سالوں سے. تو ایسے میں اگر میاں صاحب کشمیر میں جا کے اور وہاں پہ جا کے آزاد کشمیر میں کہتے ہیں کہ جی میں نااہل تو پاکستان میں ہوں اور یہاں پہ مجھے اہل جو ہے آپ لوگ تصور کریں اور سمجھیں، تو یہ was Mia Sahib talking about the constitution because there's a different constitution in I completely disagree on this note with the PMLN representative. جو مشہود صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے completely disagree کرتی ہوں. دیکھیں، آپ ایک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو اس ملک میں اگر نااہل کیا گیا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پی ایم ایل این سازشیں کرتی رہی اور پیپلز پارٹی کے اوپر بار بار سازشیں کر کے حکومت ہٹاتی رہی، کبھی ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیوں نکالا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہوئی اینڈ ہی اسٹیپ ڈاؤن، ہی نیور سیڈ مجھے کیوں نکالا. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا اور وہی عدالتیں، وہی ججز بعد میں کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی یہ ان کا ایک جوڈیشل مرڈر تھا اور زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کہا کہ مجھے پھانسی کیوں دی جا رہی ہے. تو دیکھیں، آپ جو جوڈیشری کا جو رول ہے اس کے اوپر آپ اس طرح، یہ آج پیپلز پارٹی اپنے منہ سے نہیں کہہ رہی، آج وہی ججز کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو سیاستدان جو ہے وہ میچورٹی کا ثبوت دیتا ہے اپنے رویے کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. یہاں پہ یہ بار بار چیز دیکھیں، آپ اگر میاں صاحب کہتے بھی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن آپ جلسہ دیکھیے پشاور کا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا جلسہ تھا. It was very impressive. دیکھیں، بات یہ ہے رانا صاحب، ان کو اختیار ہے، جمہوریت یہی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے عوام میں جانے کا. لیکن پشاور میں پی ٹی آئی جو اپنی گریپ لوز کر گئی ہے. دیکھیں، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن مزیدار جو اس وقت سچویشن ہے وہ پی ایم ایل این کی کچھ نظر آ رہی ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کر رہے ہیں، خود وزیر اعظم ہے اور ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں وزیر اعظم ہوں نہیں، میرے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہے، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے دور میں ڈرون بند ہو گئے تھے اور اب دوبارہ ڈرون. تو یہ ایک جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے وہ اتنی خوفناک سچویشن اختیار کر رہا ہے کہ اس سے اگر میاں صاحب باہر جلد نہ آ نکلے تو پھر میرا خیال ہے یہ اپنی صحت جو ہے اس کو، ان کی صحت ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا گیا ہے اور نااہل ہو چکے ہیں اس وقت، اور اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی صاحبہ. میں پھر اسی کوسچن پہ آؤں گا. اجاز چودھری صاحب، I put the question to you. دیکھیں، جو بھی کہیں میاں صاحب کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا یا واٹ ایور ہی سیز، یا آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کشمیر میں، اس کو جس بھی اینگل سے دیکھا جائے وہ بھی آپ کے سامنے. بٹ دین اگین پشاور میں کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف اتنا بڑا جلسہ کر دیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی گرپ لوز کر چکی ہے خیبر پختونخوا میں؟ بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. آج آپ نے انتظام یہ کیا ہے کہ ایک اور رانا میرے عزیز ہیں، رانا مشہود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. وہ مجھے 1977 یاد آ گیا. رانا صاحب اس وقت بڑے زور شور سے تحریک چل رہی تھی، تو تبصرے اسی طرح ہوتے تھے کہ جی بس ابھی واپس آئے واپس. اس وقت کے جو تھے وہ بھی اب تاریخ کا ایک حصہ ہو گئے ہیں. تو نواب نصر اللہ خان صاحب نے کہا جس طرح ان کے آنے کے آپ چرچے کہہ رہے ہیں نا، ان کے آنے کے بھی واپس بڑے چرچے تھے. اچھا انہوں نے کہا اب یہاں کوئی نہیں آئے گا.
وہ تو نوابزادہ اور جہاں تک میاں صاحب صاحب تھے وہ تو پی ایچ ڈی تھے سیاست کے وہ تو بات ہی اور تھی نا چوئی صاحب. ادھر تو جلسہ بہت بڑا کر گئے سمجھیں, جلسہ بہت بڑا کر گئے سمجھیں, ہم بھی اسی مکتب سے ہو کے گزرے ہیں. یہ بات ہے, یہاں کوئی نہیں آئے گا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں صاحب نے آج پہلی دفعہ یہ مان لیا کہ پاکستان میں نااہل ہوں. اس کے اوپر بھی نوابزادہ نصر اللہ کو یاد کر کے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں, ابھی تو پاکستان سے انہیں سمجھ آ گئی ہے نا کہ نااہل ہیں. انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہر جگہ نااہل ہیں. اچھا چوئی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 20 دن کے اندر 30 جلسے کیے اور چھوٹی جگہوں کے اوپر کیے. ہم اپنے پروگرام کے مطابق جلسے کرتے ہیں, کسی دباؤ میں آ کے جلسے نہیں کرتے. عمران خان is the crowd puller in this Pakistan. He is the only leader who could make a جلسہ within 24 hours. 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر وہ شاندار جلسہ کر سکتا ہے. تحریک انصاف کے لیے یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ اصل کیا ہے جو تھوڑا سا غلط مبحث ہو رہا ہے, مسئلہ اصل یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گزشتہ 8-10 مہینوں سے پاکستان کو بالکل کرپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, محتاج کر رہے ہیں. وہ فرد کہ جو پاکستان میں شومی قسمت سے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو, وہ اس کی فوج کو گالیاں نکالے, وہ اس کے عدالتی نظام کو گالیاں نکالے, اس کو گرانے کی کوشش کرے. میں صرف توہین نہیں کی میاں نواز شریف نے, میاں نواز شریف جو ہیں یہ اپنے ٹکرے مار مار کے پاکستان کے نظام عدل کو گرانا چاہتے ہیں. میرا فکرہ پورا ہو جائے. جی میں آپ ضرور بات کریں فکرہ پورا, لیکن میرا ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, ان کو گھر بھیج دیا گیا, وہ پوچھتے رہے, آج بھی پوچھ رہے کہ انہیں کیوں نکالا. اس کے بعد عمران خان صاحب کا گراف جو ہے وہ نیچے سے نیچے کیوں جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور نیریٹو نہیں رہا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. جی رانا صاحب دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو جی میدان لگے گا تو پتہ چلے گا میدان تو لگا ہے. میدان کی گل کر رہے ہو نہیں, جنرل الیکشنز کی گل کر رہے ہو تسی جیڑا میدان لانا چاہتے جے. لاؤ جی رانا مشہور صاحب میدان لگاؤ. ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا, جلسہ تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے. باقی جب الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا. نواز شریف صاحب نے جو اصل میں بات کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کا یہ امپریشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سیٹلڈ سٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک بنانا ہے. یہاں پر کوئی عدالتی نظام نہیں ہے. جواب دے دو, کسی جواب دے دو. رانا صاحب آپ اندازہ کر لینا کہ اگر ایسی چودھری صاحب میرے بزرگ بھی ہیں, میرے محترم بھی ہیں, اگر یہ میری بات سن لیں تو جواب بڑا اس وقت پی ٹی آئی کو جواب پاکستان کی قوم کی طرف سے آ رہا ہے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ان کا خیال تھا کہ وہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے اس کو جو کچھ یہ بول لیتے تھے, اور وہ ڈیکورم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جواب نہیں دے پاتے تھے. جس دن کے وہ انہوں نے ایک سازش کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے جب نکالا ہے, تو میاں نواز شریف صاحب اصل عدالت عوام کی عدالت میں چلے گئے ہیں, اور عوام کی عدالت جو ہے اس نے اس فیصلے کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے. اور دوسری جو چلیں جی وہ ہو گیا نا, وہ تو بات ختم ہوگی نا, وہ تو آپ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. میں ناز بلوچ صاحب کے پاس بھی آنا چاہوں گا اور اعجاز چودھری صاحب کے پاس بھی واپس جاؤں گا. اعجاز چودھری صاحب نہیں, کوئی سازش نہیں ہے, میں واپس جاؤں گا ان کے پاس. ایک بریک لے لو, بریک کے بعد میں حافظ نعیم صاحب کے پاؤں گا. کشمیر سولیڈیرٹی ڈے اور جماعت اسلامی کا موقف نہ جانے تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناز بلوچ صاحبہ, آپ لوگ تو بڑے جلسے ولسے کر رہے ہیں لاہور میں, اور وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ, کوشش کورٹس میں کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے لاہور میں, اور بڑے سر نیچے پھینک کے کوشش کر رہی ہے. کامیاب ہوں گے آپ لوگ کہ نہیں ہوں گے؟
رانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی حقیقت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹوازم ایک فلسفی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی دو لیڈرشپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, اور اس کے باوجود یہ پولیٹیکل پارٹی آج بھی زندہ ہے ورکرز میں. اور ورکرز کی سطح پہ آپ دیکھیں اس پارٹی کے پاس گراس روٹ آرگنائزیشن موجود ہے. ہماری پارٹی جو ہے وہ صوبہ سندھ میں تو ہے ہی ہے, لیکن اب بلوچستان بھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہے. بڑی جوائننگز ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, لوگ جوائن کر رہے ہیں, شمولیت اختیار کر رہے ہیں, چاہے کے پی ہو چاہے پنجاب ہو. ہم چاروں صوبوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ہم نے پروف کیا ہے. ہمارے پاس اچیومنٹس ہیں, ہمارے پاس کارکردگی ہے. 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جس کو آج بھی 18ویں ترمیم پہ بہت کوسچن مارکس ہیں ویسے جی, لیکن میں ذرا گزارش کر دوں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جی الیکشن ایئر ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میدان پہ آئے گی, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی اچیومنٹس بتائے گی اور اپنے پلان بتائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں رضا ربانی صاحب کو اور ارتضاء احسن کو آپ لوگ سینٹ کے ٹکٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اب میں ٹاک شو کے اوپر تو فیصلے ٹکٹوں کے تو میں تو کم سے کم ویسے بھی نہیں کرتی ٹکٹوں کے فیصلے, اور ٹاک شوز کے اوپر تو یہ دیکھیں پارٹی کے اندر بالکل پارلیمنٹری بورڈ موجود ہے اور وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی میں یہ خاصیت ہے کہ دیکھیں تھر سے نمائندگی کرنے والی ایک بھیل کمیونٹی کی, ایک کوہلی کمیونٹی کی ایک تھری خاتون کو پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں لے کر آ رہی ہے. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن جو ہر سطح میں موجود ہے. ہر سطح کے لوگوں کو ہم نمائندگی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں. تو یہ ناٹ اونلی مائنورٹی, ورنہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی نون مائنورٹی سے تعلق, کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو سینٹ میں لے کر آنا. لیکن ہم اگر ایک سوشل ایکٹیوسٹ کو, ایک خاتون کو پیپلز پارٹی لے کر آ رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی ایک خاصا کارکردگی ہے. اور ابھی بھی آپ سینٹ میں دیکھیں بہت سارے نام ایسے موجود ہیں جو گراس روٹ لیول پہ ورکرز تھے. لیکن میں یہ رانا صاحب مجھے تعجب ایک بات کا ہو رہا ہے جو آپ کے شو کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کے, تو ابھی بھی آج بھی میاں صاحب نے آزاد جموں کشمیر میں جو ایک بیان دیا ہے کہ جی وزیر اعظم رہتا تو کسی کو بے روزگار نہ رہنے دیتا. مجھے یہ ذرا سا ایکسپلین کر دیں. I fail to understand, میری اور پورے قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سی پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, یہ کس کے نمائندے ہیں؟ کہ آج آپ کے جو پلان تھے, آپ کے جو منصوبے تھے وہ صرف میاں صاحب کی ذات کے اوپر مبنی منصوبے. ویسے رانا مشہود صاحب she has a point, مطلب کہ گورنمنٹ بھی تاڑی تھے, اپوزیشن بھی تاڑی. سر اس کے اندر جواب تو بہت کلیئر ہے. آپ کی حکومت آتی ہے 2013 کے اندر اور 2014 میں آپ ایک ایسا ایشو بنا کے جس کے اوپر آپ نے پوری قوم کو دھرنوں پہ لگا دیا. میں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو خود سنا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے تو ایک لمبا قیمتی تھا, اور پاکستان کے اندر ہم 2014 کے اندر یہ سی پیک کا 46 ارب لا رہے تھے, اور اس قوم کا مہینہ آپ کے لیے ہم لیٹ ہو کر پہنچے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا ہے تب کی فورن جو انویسٹمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے وہ کتنی رہ گئی ہے. یہاں پر اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو آپ ایک طرف تو ہمارے ساتھ کھیلتے جائیں اور پھر کہیں کہ اسٹیبلٹی بھی رہے. اسٹیبلٹی بہت بڑی لیول پر کمپرومائز ہوئی ہے, لیکن نہ ہم نے 2013 میں ہار مانی تھی, نہ ہم نے 2017 میں ہار مانی. پاکستان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, اس ملک کو آگے لے کر جانے کی ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن رانا مشہود صاحب, لیکن ایک ایشو ہے نا جو ساری پارٹی, سارے پولیٹیشین ایک ایشو لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف جو میرے خیال میں ہماری میموری بھی بڑی شارٹ ہے نا سب لوگوں کی, یہ 1.5 سال تو مسلم لیگ نون سے, میاں برادران سے کورٹ جو ہے منی ٹریل مانگتی تھی, منی ٹریل نہیں ملی. وہ کتنے چلی گئی سی, کیا گم گئی سی؟ رانا صاحب یہ وہی منی ٹریل ہے جو عمران خان سے مانگی گئی تھی. جمائمہ کے لیٹر کو تو آپ نے مان لیا اور قطر کے لیٹر کو آپ نے نہیں مانا. پوری دنیا آج یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ایک طرح سے 2 لیٹر تھے. ایک لیٹر کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی
बिल्कुल सही है, सलूट। ये तो एजाज चौधरी साहब या नाज गलोच बताएंगी। राणा साहब, मैं कहती हूँ कि ये बातें जो आज हो रही हैं, ये बातें, एजाज साहब एक जुमला कहूंगी, ये जो बातें आज हमें चीखें सुनाई दे रही है नून लीग की जानिब से, ये उस वक्त कहाँ थे वो लोग जो आज इतनी बातें कर रहे हैं, जब जस्टिस कयूम से राब्ता करते हुए डिक्टेशन देते हुए शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक खिताब जो है वो पकड़ा गया था। तो देखिए ऐसे ना करें, साजिशें औरों के लिए की, आज आप उसको खुद भुगत रहे हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। आज मुझे खुशी है चौधरी जहाज साहब से पहले वो ना मैं अपने हमारी मशहूद भाई की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने। आज एजाज चौधरी साहब तुसी शेर सुना के मार देना सारिਆਂ ਨੂੰ। चौथा शेर आ गया। मेरा भाई है छोटा, ये कौन? मेरा छोटा भाई है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। नवाज शरीफ कोई चूचा है? पाकिस्तान को तबाह कर दिया इन्होंने, इतना लूटा है पाकिस्तान को, और पूरे 1.5 साल के अंदर ये एक कागज फराहम नहीं कर सके एवन फील्ड की मलकियत का। वो नैब ने जाके लेके आए हैं, और प्रूवन फैक्ट है कि वो इन्होंने यहां से पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा, वहां जाके बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए हुए हैं, वहां पर नाअहल हुए हैं। अच्छा, फैसला इनके खिलाफ आ रहा है कोई? पाकिस्तान के बड़े बड़े साहब कोई फैसला तो खिलाफ नहीं आ रहा मियां साहब के? तो मुझे ये बताइए ना कि जो पहले आ गया वो ना, यानी अगर पूरी दुनिया को ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान का वजीर आजम झूठा भी है और बददियानत भी है, खाइन भी है और बदमामला भी है, इससे बड़ी बात भी है। पार्लियामेंट में कहता है ये है वो जराए जिनसे हमने सारा कुछ खरीदा, और सुप्रीम कोर्ट में आगे कहता है ये कतरी खत है, और कतरी खत के पीछे भी कतरी नहीं आया। और इमरान खान के बारे में कहते हैं इमरान खान ने जितनी कमाई की बैरून मुल्क पाई पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल से लेके आया, एक घर उसने बनाया है। कोई खुदा का खौफ करें कंपेयर करते हुए। कहां इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान के अंदर पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए, इमरान खान ने हस्पताल बनाए, इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर था, इमरान खान ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर था, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान के कैलिबर का एक सियासतदान, मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूं राना साहब, आई चैलेंज एवरी पाकिस्तानी इन पाकिस्तान के जिसका इमरान खान जितना स्टेचर हो सियासत के अंदर, इसलिए छोड़ दें इस बात को, ये सारे क्रिमिनल है। राना मशहूद साहब भी नहीं मान रहे इस चीज को, और राना मशहूद मेरे भाई हैं। नहीं भाई तो है, लेकिन ये फौरन भाई बन जाते हैं आप लोग। मेरी बात सुन, एक बात मेरी बात सुन प्लीज, एक मेरी बात सुन। जी सुना। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मियां साहब जो हैं, अभी आप इतनी सख्त गिरफ्त में हैं और नफ्सियात तब्दील हो गई हैं उनकी। वो एक हार्डन क्रिमिनल होता है ना, उसे पता ही नहीं लगता कि वो जराइम पेशा है, उसको ये नहीं पता चलता, वो अपने जराइम को जो है वो जवाज फराहम करता है, उसके हाली मवाली उसका साथ कवाली करना शुरू कर देते हैं। ये है मियां साहब का माइंड सेट इस वक्त। वो अब पूरी तरह वो मेरी बेटी नाज ने तो ये कहा है ना कि वो उनका जो तबीयत है वो नासाज है। मैं समझता हूँ जहनी तवाज़न का मसला बन गया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। ये तो कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक आदमी 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो और वो ये ना समझ सके कि उसे निकाला क्यों गया है। नहीं वो, लेकिन वो नाज कह रही है कि एक और पॉइंट रेज कर रही थी नाज, और वो कह रही थी कि मियां साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर वो वजीर आजम होते तो कोई बेरोजगार ना होता। तो मियां साहब तो पिछले मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो कमो बेश 25-30 साल से रहे जनाब, वो इस हुकूमत में रहे हैं। मतलब कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से लेके, और फाइनेंस मिनिस्टर से भी पहले वो किसी और चीज़ के मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद ले वजीर आजम तक, तो फिर अभी तक आपने सिर्फ सड़कें बनाई, पुलें बनाई, और जब सड़कें बनाई, लेकिन उसमें सफर भी आप लोग करते हैं। जब सड़कों और पुलों का जब हिसाब मांगा गया, खाते मांगे गए, तो फिर एलडीए के दफातर जलते चले गए। जब किसी चीज का हिसाब इनसे मांगा जाता है, एलडीए के दफ्तर जल जाते हैं। तो ऑडिट है नहीं, रिकॉर्ड है नहीं, मेट्रो बनाई जाओ, लोगों को जो है अरबों रुपए का चूना लगाई जाओ, और उसके बाद कहो कि जी हम तरक्की के
सफर में निकले हैं, तो ये तरक्की का सफर इनकी जाती एहसासों में तो बिल्कुल हुआ है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, पैसा मुल्क से बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ है, किसके कितने असासे हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, और वन बिल्कुल सीरियस मौजूद है क्वेश्चन सबके पास। ऑल ऑफ लेकिन- यू जी, सारे पैनल को एक मेरा बड़ा सीरियस सा एक क्वेश्चन है। मेरा सीरियस क्वेश्चन ये है कि क्या अदालतें, जो बार बार बात की जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, इल्जाम लगाया जाता है, और क्या ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग का क्या एलिगेशन या इन पे टैग या इन पे इनके खिलाफ फैसला मनी लॉन्ड्रिंग पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जी एनीवन, नाज आप बता दीजिए, चोई साहब आप बता दीजिए। पहले राणा साहब देखें, मैं अर्ज करूं जी? जी मैं मोबाइल पर होने का डिबेट राना मशहूद साहब की गल सुन लो जी। जी सुनाओ पहले तुसी। राणा साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि दो चीजें यहाँ पर ये कहते हैं कि पैसे जो है खा लिए और पता नहीं क्या क्या इल्जामात। तो अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने आपके खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा किया हुआ है, आप उसमें डेटे क्यों ले रहे हैं? आप वहाँ पर पेश क्यों नहीं होते? आप वहाँ पर पेश होकर कौम को बताएं कि हाँ जी ये पैसे खाए गए थे और ये मैं अदालत में खड़ा हूँ। आप खड़े होकर झूठ बोलते हैं, आप इल्जामात लगाते हैं और आप कौम का रास्ता खोटा करने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज को अदालत में लेके गए हैं, हमने 3 दावे अदालत में किए हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अदालत में आकर हिसाब दें। हिसाब क्यों नहीं देते? अच्छा, मैं चौधरी इजाज साहब से पूछ लूं जी, वो एक अलग चीज है। मैं चौधरी इजाज साहब से पूछूं, चौधरी इजाज साहब, यार, मनी जी। लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो प्रूफ हो सकेगा या नहीं जी, या सब ऐसे ही है? पहले मैं अपने भाई राना मशहूद का जवाब दे लूं। तहरीके इंसाफ तो हर अदालत के अंदर पेश है, ये आगे आगे भाग रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे हैं। ये अदालत में हमें फिर ले जाना चाहते हैं। भाई पहले जो फैसले हैं वो तो मान लो अदालत के, वो तो समझ लो, वरना क्यों निकाला कि गर्दान करते रहेंगे। और जहां तक आपने मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल किया ना, नहीं, लेकिन राना मशहूद साहब डिफरेंट बात कर रहे हैं। राना मशहूद साहब बात कर रहे हैं 10 अरब पे हर्जाने के। राना मशहूद साहब कह रहे हैं, मुझे पता है जो वो हर्जाने के बारे में कह रहे हैं, मुझे पता है हर्जाने के बारे में कह रहे हैं ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले जो अदालतों के फैसले वो तो मान लें, उसके सामने भी चले जाएंगे। वकील घर चला गया और क्या फैसला माने? वो कहते हैं निकाला है, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला है, नहीं ना माना अभी तक। गालियां निकालते हैं अदालतों को, कहते हैं ये बने हुए हैं, इनको तोड़ो। अदालत ये कहते हैं कि जी ये सत्यानाश कर दिया। दानियाल अजीज साहब से भरे हुए राणा साहब आपने सवाल किया था जी मैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जी मनी लॉन्ड्रिंग का मैं आपसे अर्ज करता हूं, जब एवन फील्ड के सारा रिकॉर्ड नैब जाके वहां से ले आई है और वो साबित कर चुकी है कि उसके अंदर नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे, साहबजादी और उनका दामाद उसके अंदर इम्प्लीकेटेड हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये साबित नहीं होगा कि पैसा यहां से गया और जायदाद वहां पे खरीदी गई है? ये सब प्रूव होगा। वो जो हुदैबिया पेपर मिल को दोबारा हम लेके जा रहे हैं ना अदालत में, बड़ा शौक है अदालत में जाने का, वो है असल में मनी ट्रेल, वो है असल में वो। ये तो नहीं है कि ऐसा मसला तो नहीं है कि हुदैबिया के मसले में एजाज चौधरी साहब कोई ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है कि हुदैबिया के मसले में कोई अंडरहैंड डील हो चुकी हो किसी के साथ? ये तो हमें नहीं पता, हम तो सादा पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो कुछ फेस ऑफ इट होता है उसी के ऊपर बात करते हैं। ये पकड़े गए हैं और इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा चले वो बार मुझे ब्रेक कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आ जाता हूँ आपके पास। ठीक, ब्रेक के बाद आता हूँ जी नाज के पास। मैं जरा पूछना चाहूंगा कि हुदैबिया क्यों इतनी जल्दी शेल्फ कर दिया गया, क्या रीजंस क्या थे? कोई गड़बड़ तो नहीं कहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पहले नाज बलोच साहिबा को मैंने रोक दिया था क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक के बारे में कहा जा रहा था। नाज बलोच साहिबा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, और एक चीज़ और है उसका भी साथ साथ जवाब दे दीजिएगा। इल्ज़ाम लग रहा है आप लोगों पे कि आपने सेनेट लेने के लिए, सेनेट जीतने के लिए, सेनेट की सीटें खरीदने के लिए आपने बोरियों के मुंह खोल दिए।
رانا صاحب یہ ایک ایسا بڑا سفید جھوٹ ہے جو کہ ہمارے مخالفین کو جب کچھ بھی نہیں ملتا اور اپنی ناکامی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز رائٹنگ آن دا وال دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی من گھڑت جھوٹ کہہ کر افواہ پھیلا کے لوگوں میں بدگمانی پھیلانے کی ناکام کوشش اور سازش کرتے ہیں. یہ وہی سازشی عناصر ہیں جو آج کل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہر جگہ کہتے ہوئے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے نکالا, مجھے کیوں نکالا. ہم نے تو نہیں نکالا نا, ججز نے نکالا, اور ججز کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام کرنا سب کے اوپر ضروری ہے. آج آپ فیصلے کا احترام نہیں کریں گے, کل کو عوام کہے گی کہ جی ہم بھی اسی رخ اختیار کریں گے راستہ. تو اگر کل 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے میاں صاحب کے پاس تو وہ تو پھر یہ ساری چیزیں انڈو کر کے آ جاتی ہیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اور پیپلز پارٹی ان شکوں کے اوپر کام کر رہی تھی تو پی ایم ایل این نے ساتھ نہیں دیا, اور پی ایم ایل این نے ہمیشہ وچ ہنٹنگ کی. آپ یہ دیکھیں نا اس وقت سچویشن آپ دیکھیں, آپ کمپیریزن اگر ڈرا کرتے ہیں تو اول تو ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم ایک عوام کی قوت اور عوامی طاقت اور عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے والی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. چاہے وہ 1967 میں جب وجود میں آئی اس دن سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آئی ہے اور حکومت کی ہے, اور آمریت کو اور آمروں کو دروازہ دکھایا ہے واپسی کا, نکالا ہے آمروں کو راستے سے جمہوریت کے. ان کی طرح نہیں کہ آمروں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے آؤ اور پھر بولے جناب ہم عوامی لیڈر ہیں. تو یہ جو رویہ ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہت والا رویہ ہے, مطلب یہ کہ یہ ججز کے فیصلے کو اگر نہیں مانتے تو شاید یہ ان کی خام خیالی ہے, ہو سکتا ہے یہ تصور کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ رائے ونڈ میں لگا دیا کریں اپنا دربار, وہیں پر ہی اپنے انہی لوگوں کو جن کے ہاتھ لہرا لہرا کے کل کہہ رہے تھے شاباشیاں دے رہے تھے کہ شاباش بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تم لوگ, ایک طرف طلال چودھری اور ایک طرف دانیال عزیز کا ہاتھ لہرا کے جس طرح میاں صاحب ان کو شاباشیاں دے رہے تھے, یہ کیا میسج دے رہے ہیں قوم کو کہ آئندہ رائے ونڈ میں دربار لگایا جائے گا اور وہاں پہ یہ بیٹھ کر قوم کی قسمت کے فیصلے کریں گے. تو یہ اپنا مذاق جو بنا رہے ہیں, جس طرح قوم کے سامنے خود کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, اچھی بات ہے الیکشنز قریب ہیں خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک طرف میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں, ایک طرف دیکھیں ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے فرق نظر آ رہا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا واضح طور پہ. ایک طرف مریم صاحبہ ہیں جو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اپنے والد صاحب کی نااہلی کو ہر جگہ جا جا کے کہ جی مجھے کیوں نکالا, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کر رہی ہے ویسے آج کل نہیں یہ جو تقریریں کر رہی ہیں یہ بے معنی تقریریں ہیں. دیکھیں عوام ان کو سننا نہیں چاہ رہی ہے, اب زبردستی وہ جو ہے کچھ اپنی تقریریں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہ رہی ہیں, اور اپنے جو ارد گرد کے پارٹی کے جو ان کے اپنے حضرات جو ان کو اپنے آپ کو مریم بی بی مطمئن کرنا چاہ رہی ہے تو لوگ کیوں آ رہے ہیں پھر ان کے جلسوں میں تو لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں ود ان دا پارٹی ان کے اندر جو سپلٹ ہے جو اختلافات ہیں وہ اتنے obvious ہو گئے ہیں. ایک طرف شہباز شریف آپ نے حدیبیہ مل کی جو بات کہی تو دیکھیں نا یہ چیزیں تو ہیں آپس میں نا اتفاقی اتنی ہے. حدیبیہ کی کیا کوئی ڈیل ہوئی؟ نہیں آپ نے بتایا نا, آپ ابھی تھوڑا اندیا دے رہے تھے, مجھے تو نہیں پتا کسی ڈیل کا, آپ تھوڑا سا اندیا دے رہے تھے. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ڈیل ہوئی ہے کوئی حدیبیہ پہ؟ میں سمجھتی ہوں نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اور نہ کسی قسم کی ڈیل کی گنجائش ہے. وہ دور اور وہ وقت اور تھا جب یہ فونوں پہ ہدایت نامے جاری کیا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ججز کھل کے فیصلہ کر رہے ہیں, اور جو فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے تو وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں, اور جو میرے خیال میں بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا, بٹ ایٹ دی ویری سیم ٹائم ججز کے پاس لوور کورٹس کو بھی ٹھیک کرنے کا یہ اس وقت موقع ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں الیکشنز قریب ہیں, عوام جاننا چاہتی ہے کس پولیٹیکل پارٹی کے پاس عوام کے لیے کیا پلان ہے, کیا پالیسی ہے, کیا فیوچر ان کا نظریہ ہے. اس پہ تو عمل درآمد ہوتا ہی کوئی نہیں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. پولیٹیکل پارٹیز اپنا نظریہ بیان کرتی ہیں, عوام کو اپنا مینیجر شیئر کرتی ہیں کہ ان کی پلانز کیا ہیں, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلان کیا ہیں. لیکن تو یہ مجھے کیوں نکالا دیکھتے ہیں, یہ تو ایک سیریل بنا دیے, مووی سیریل بنا دیے. آپ بہت خاموش ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں خاموش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں موبائل پہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج, میں 2-3 دفعہ آپ سے ریکویسٹ بھی کیا مجھے بولنے میں, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے آپ نے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کیوں نکالا؟ تو اب میں صرف آپ سے 2 باتیں کروں. آپ نے پہلے نواز شریف کو نکالا ہے, اب رانا مشہود کو بھی نکال دیا. نہیں رانا صاحب, ویسے سپریم کورٹ کی کوشش یہی ہے کہ ہم میں سے جو بولے اس کو نکال کے باہر کر دیں, لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے لوگ موجود ہیں.
नहीं है, ये आपकी अपनी अच्छा ये तो अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे पास लोग इतने मौजूद हैं कि लोग जनाब इस तरह की बातें करते रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? आप सिर्फ इस तरह की बातें नहीं है, देखें मैं खुद भी कानूनदान हूँ अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फिर एक बात तो दस दो मशहूद साहब, एक बात तो बता दे, ये अभी जो आना जाना है दानियाल अजीज साहब ने कोर्ट में और उस तलाल चौधरी साहब ने, आपके ख्याल में क्या सजा होगी उनको? मेरे ख्याल में अगर मैं दानियाल अजीज और तलाल की जगह पे हूँ ना, हाँ। तो मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में 10 दस्ता ये अर्ज करूँ कि जनाबे वाला ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। वो मुशर्रफ जिसने आपको कॉलरों से पकड़ के गिरेबान से पकड़ के घसीटा था, उसके खिलाफ क्या फैसला किया आपने कंटेम्प्ट का? उनके खिलाफ आपने क्या फैसला दिया? हाँ। ये पिछली जरा वीडियोस निकालें जिसमें इमरान खान साहब और आसिफ जरदारी